الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی دربار کے اندر التجا ہے کہ رب تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا محض اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں قوم عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ قوم کیسے برباد ہوئی، کس وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ قوم عاد کا تذکرہ تھا، تفصیلاً گزر چکا۔ اب جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا۔ قوم عاد اور قوم سمود یہ دونوں بڑی بڑی قومیں، بڑی طاقتور ترین قومیں تھیں، جنہیں اپنی طاقت کے اوپر ناز اور فخر تھا، جو اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراشتے تھے اور گھر بناتے تھے۔ اس طاقت کے بل بوتے اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے اس قوم کی طرف، تو اس قوم نے اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کر دی۔ ان کے جھٹلانے کے بعد اللہ رب العزت نے ایسی قوم کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب آیا اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ قوم سمود اور قوم عاد، جو قوم عاد تھی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی اتباع کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا۔ ان کی نسل سے جو ایماندار تھی، ان کی نسل سے پھر قوم عاد سمود پیدا ہوئی۔ پھر قوم سمود کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو ابتدا کی تبلیغ کی، جو دعوت دین رکھی،
کیونکہ وہی قوم عاد کا جو حال تھا، قوم سمود کا بھی وہی حال تھا۔ جس طریقے سے قوم عاد بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، غیر اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، اللہ کو سجدہ چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے، جہاں پہ کوئی قبر نظر آئی، جہاں پہ کوئی جھنڈی نظر آئی، جہاں پہ کوئی کپڑا نظر آیا، کوئی بھی چیز اچھی لگی، جھک گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے سامنے دین کی دعوت رکھی، فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو کیا فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے؟ فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اے قوم کے لوگو اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی دیکھیں ہر پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تواسین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر نبی کا مشن، عنوان، پیغام ایک رہا، اگرچہ نبیوں کے نام بدلتے رہے، دعوت سب کی ایک تھی۔ وہ کون سی دعوت تھی؟ فرمایا اعبدوا اللہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم ان بتوں کو معبود سمجھتے ہو، ان بتوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، ان کو بگڑی بنانے والا، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا، کھری کو کھوٹی کرنے والا سمجھتے ہو۔ فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ نے انہیں بنایا ہے۔ جس طریقے سے پوری کائنات کا نظام اللہ اپنی قدرت کاملہ سے چلا رہے ہیں، فرمایا تا قیامت تک اللہ ایسے ہی اس نظام کو چلاتے رہیں گے۔ اس نظام کے اندر کوئی اور ایسی دنیا کے اندر کوئی ہستی موجود نہیں ہے جو اللہ کے برابر ہو جائے، جو اللہ کی طاقت کا مقابلہ کر سکے، جو اللہ کے مد مقابل آ جائے۔ فرمایا دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، رب کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑے شہنشاہ تو رب ہے، بادشاہوں کے بادشاہ تو اللہ کی ذات ہے، طاقت والی ذات تو اللہ کی ہے، قدرت رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ فرمایا قوم کے لوگوں تم نے مختلف بتوں کو معبود سمجھا ہوا ہے، ایک رب کے دروازے کے اوپر آ جاؤ، ایک اللہ والے بن جاؤ، اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لو، یہ کامیابی ہے۔ فرمایا دنیا کے عہدوں کے اندر، دنیا کی طاقت کے اندر، دنیا کی چہل پہل رونقوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے۔ فرمایا یہ ساری کی ساری طاقتیں، یہ رونقیں، یہ بہاریں عارضی ہیں۔ جو اللہ کی طاقت ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، وہ پورے نظام کے اوپر حاوی ہے۔ فرمایا اس طاقت کے اوپر اعتماد اور بھروسہ رکھو جو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تم کسی اور کی عبادت نہ کرو بلکہ اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل۔ اللہ کا پیغمبر سب سے بڑی واضح دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کا پیغمبر ان لوگوں کو، اس قوم کو راہ راست کی طرف بلاتا ہے، نجات والی دعوت دیتا ہے، کامیابی کی طرف بلاتا ہے، لیکن قوم کے لوگ اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو ایسی بد نصیب اور ایسی بد قسمت لوگ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی تبلیغ کو ٹھکرا دیا، دعوت کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجے، مجھے نبی بنا کر بھیجے، اس کائنات کا نظام ایک اللہ چلانے والا ہے، پھر تم کیوں عبادت کرتے ہو غیر اللہ کی؟
آگے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ، پھر قوم کا کیا مطالبہ تھا قوم سمود کا؟ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو، اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے اگر تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو ایک ہماری شرط ہے، تم ایسے کرو کوئی ہمیں معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، ہم اس معجزے کو، اس نشانی کو دے کر پھر ایمان لے آئیں۔ جب یہ قوم کا مطالبہ، اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے یہ مطالبہ رکھا، کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں، پھر پیغمبر تسلیم کریں گے آپ کو۔ اللہ اکبر! جب اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ قوم تو مانتی نہیں ہے، یہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والی بن گئی ہے، غیر اللہ کی پجاری بن چکی ہے، یا اللہ ان کا تعلق آپ سے ہٹ چکا ہے، یا اللہ کوئی معجزہ دکھائیے، یہ معجزہ دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان لے ہیں، سچے اللہ کے سجدہ کرنے والے بن جائیں، اللہ کو معبود سمجھنے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے معجزہ دکھا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے کیسے معجزہ دکھایا؟ اونٹنی کا۔ تو فرمایا قوم کے لوگوں دیکھو اس پتھر کے اندر، دیکھو پتھر کی طرف دیکھو۔ جب قوم کے لوگوں نے اس پتھر کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے اونٹنی پیدا کر دی۔ کتنا بڑا معجزہ تھا! صاحب عقل، صاحب علم، بصیرت رکھنے والا آدمی جب اس طرح کا معجزہ دیکھے، اس طرح کی نشانی دیکھے، وہ خود بخود اللہ کے پیغمبر کی نبوت کو، پیغمبری کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، وہ معجزہ دکھا دیتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن قوم کہتی ہے یہ تو جادو ہو گیا۔ جب معجزہ بھی اللہ کی طرف سے آ گیا، قوم پھر انکار کرتے کہ ہم آپ کو پیغمبر تسلیم نہیں کرتے۔ چند لوگ تھے جو اللہ کے پیغمبر کی نبوت کو تسلیم کیا اور ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ یہ اس قوم کا حال تھا۔ جس طرح قوم عاد تباہ و برباد ہوئی، اسی طریقے سے ان کے عذاب کے آثار قوم سمود کے اوپر بھی آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، یہ نشانی ہے، اب ایمان لے آؤ، اللہ کے پیغمبر کی پیغمبری کو تسلیم کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ فرمایا فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو معجزہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوا ہے۔ فرمایا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ زمین کے اوپر چلتی پھرتی رہے، کھاتی پیتی رہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ، اس کے قریب نہیں آنا، اس کے برے ارادے سے اس کو ٹچ نہیں کرنا۔ فرمایا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر تم میں سے کسی قوم نے اس کی پانی پلانے کی باری کے اوپر فساد ڈالا، اس کو قتل کرنے کی سازش کی، اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، یا برا ارادہ اس اونٹنی کے بارے میں رکھا، فرمایا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر تم اللہ کے عذاب کی تیاری کر لو، پھر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا جو تمہیں پکڑ کر رکھ دے گا، فرمایا تمہیں تہس نہس کر دے گا۔ تو قوم ایسی نافرمان، اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کرنے والی، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرانے والی قوم، تو اس اونٹنی کے پیچھے لگ گئے، حتیٰ کہ قرآن مقدس کے اندر آتے ہیں انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ اللہ کے پیغمبر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے اور اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اللہ کا پیغمبر دین کی طرف بلانے والا، دین کی طرف رہنمائی دینے والا، وہ کامیابی کی طرف بلاتا ہے اللہ کا پیغمبر۔ قوم کا حال دیکھیں، کس رویہ انہوں نے اختیار کیا اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ۔ سورۃ الشمس میں آتا ہے اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ وہ کون سی سرکشی تھی؟ وہ ان کے پاس طاقت تھی، مال تھا، دولت تھی۔ چند لوگ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، باقی جتنے بھی سردار تھے، وڈیرے تھے، قوم کے سردار، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا ان لوگوں نے۔
تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا، اس اونٹنی کے قریب بھی نہیں جانا اور اس کو مارنا بھی نہیں ہے۔ جب اونٹنی کی پانی پلانے کی باری مقرر کی گئی کہ یہ اونٹنی کی پانی کی باری ہوگی، اس وقت آپ نے پانی گھر کے لیے نہیں بھرنا، لیکن قوم نافرمان ہو چکی تھی، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلانے والی اور اونٹنی کو قتل کرنے والی، سزا دینے والی، عذاب کے اندر مبتلا کرنے والی وہ قوم، اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها۔ ان میں سے ایک بڑا بدبخت، اشقا کہتے ہیں بدبخت کو، اس قوم کا جو بڑا بدبخت تھا وہ کھڑا ہوا، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کرنے لگا اور اس اونٹنی کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کے پیغمبر، وہ درد دل رکھنے والے پیغمبر کہ یہ قوم اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، اللہ کی گرفت سے بچ جائے۔ یہ سارے کے سارے لوگ، ان قوموں کا حال، یہ سارے کے سارے لوگ ایک اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ وہ اللہ کا پیغمبر اتنی تڑپ رکھنے والے، درد دل رکھنے والے، اور قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم تباہی کی طرف جا رہے ہو، چھوڑو اس تباہی کو، اس گندے راستے کو، برے راستے کو، ایک اللہ والے راستے کی طرف آ جاؤ، اللہ کو اپنا معبود برحق سمجھو، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ لیکن قوم فرمایا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، وہ بڑا بدبخت کھڑا ہوا اس اونٹنی کی طرف گیا تو اللہ کا رسول حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام بول پڑے، فرمایا اللہ کے بندے فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ نے معجزہ دی ہے، اللہ نے نشانی بھیجی ہے تمہاری طرف، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ آگے فرمایا وسقیاها، اب اس کی پانی پلانے کی باری اس کی ہے۔ جب اللہ نے مقرر کر دیا کہ ایک دن تم نے اپنے گھر کے لیے پانی لانا ہے اور ایک دن یہ اس اونٹنی کے لیے پانی کے لیے خاص کر دینا، یہ پیے گی۔ آگے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، اس قوم نے جھٹلا دیا، فَعَقَرُوهَا، اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا؟ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اب تم اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عذاب کے آثار نمودار کیسے ہوں گے؟ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ پہلے دن تمہاری شکلیں جو وہ پیلی ہو جائیں گی، تیار ہو جو عذاب کے لیے، یہ عذاب کی نشانی ہے کہ عذاب ایسے آئے گا۔ فرمایا کہ دوسرے دن تمہاری شکلیں سرخ ہو جائیں گی، تیار ہو جو عذاب کے لیے۔ فرمایا تیسرے دن تمہاری شکلیں کالی سیاہ ہو جائیں گی۔ جب تمہاری شکلیں کالی سیاہ ہو جائیں گی اس وقت اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ اس قوم کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی۔ تو کیوں پکڑ آئی؟ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ وہ رب کی نافرمان قوم تھی۔ گناہ اتنے کر لیے ان لوگوں نے کہ رب کو ناراض کر بیٹھے۔ آج ہم سب جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کتنے گناہ ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے بزنس کے اندر، ہمارے لین دین کے اندر ہم اس چیز کو تو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں۔ اب معاشرے کی کتنی ایسی خرابیاں پائی جاتی ہیں ہمارے اندر، اللہ مانو والحفیظ، بددیانتی عام ہے، وعدے خلافی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر بندہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے جی میں آؤں گا یہ کام کروں گا تو اس کی کوئی ہم اس کا خیال نہیں کرتے کہ وعدہ ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ان العہد کان مسئولا، وعدہ خلافی کے بارے میں فرمایا یہ پوچھا جائے گا۔ بددیانتی دیکھیں ہمارے اندر، خیانت دیکھیں، امانت کی پاسداری نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دولت اکٹھی ہو جائے، پیسہ آ جائے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے، دھوکہ سے آیا یا کس طریقے سے آیا ہے، بس ہماری خواہش یہی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، ہم اپنے معاملات کو درست نہیں کریں گے، ہم اپنے لین دین کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کامیابی کے راستے کے اوپر نہیں چل سکتے۔ کیا صرف کلمہ پڑھ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
بس یہ فرض ادا ہو گیا، باقی دین کے کوئی معاملات نہیں ہمارے ساتھ۔ ہم کون سے راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں عظیم پیغمبر عطا فرمایا، عظیم قوم بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو خوبصورت بنایا، لیکن آپ دیکھیں ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو پرکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ بندہ کیسے، اس کے ساتھ معاملات کر کے دیکھو، اس کے اندر امانت داری دیکھو، اس کے اندر وعدہ دیکھو کہ وعدے کا پاسدار ہے یا وعدہ کا خلاف ورزی ہے، حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے۔ بھائیو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک عارضی زندگی ہے، غیر حقیقی زندگی ہے۔ جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کامیاب قوم نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں ان لوگوں نے، قوم سمود نے اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی، اللہ کی پیغمبر اور اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ نے کیسے عذاب سے انہیں پکڑا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیخ آئی، آواز آئی، اس آواز کی وجہ سے اللہ نے قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت؟ فرمایا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ نافرمانی کرتی تھی، اللہ نے پکڑ لیا۔ اب ہمارے اوپر عذاب فوراً گرفت اور پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میری امت اگر گناہ کرے، تیرے نافرمانی کرے، اسے پکڑنا نہیں ہے، اسے عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرنا۔ لیکن رب تعالیٰ عذاب کے آثار دکھا دیتے ہیں دنیا کے اندر، ڈھیل دیتے ہیں، اس شخص کو مہلت دیتے ہیں۔ جب وہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ آہستہ آہستہ دولت چھین لیتے ہیں اسے، چہرے کا حسن چھین لیتے ہیں اس شخص سے۔ یہ دنیا کی چہل پہل رونقیں یہ ساری آہستہ آہستہ چھن جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، جب وہ قوم تباہ و برباد ہوئی، اللہ انہوں نے تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ فرمایا اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت مانے نہیں رکھتی۔ سب سے بڑی طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ قوت والا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ بڑا طاقتور ہے۔ فرمایا جس وقت قوم سمود کو پکڑا، عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، تہس نہس کر دیا، پھر مالک کائنات نے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، کوئی ہے ایسا بندہ جو میرے ساتھ انتقام لے لے، کوئی انجام کے اوپر آ جائے؟ فرمایا مجھ سے کوئی طاقت والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اللہ کی اطاعت کے اندر ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق ہم چلیں۔ جب تک ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے رہیں گے تو اس وقت ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔